کالج کی لائبریری کی اس خاموشی میں صرف کتابوں کے صفحات پلٹنے کی آواز آ رہی تھی جب زمل نے شیلف سے بھاری سی کتاب نکالنے کی کوشش کی اور وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ زمل نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو سامنے شہاب کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اور ذہانت تھی۔ شہاب نے کتاب اسے پکڑاتے ہوئے طبی آواز میں کہا، اگر پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو تھوڑا سنبھل کر بھی رہا کریں، کہیں یہ علم کا بوجھ آپ کو کہیں گرا نہ دے۔ زمل نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور تھوڑی دھیمی آواز میں شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد جیسے دونوں کے دلوں میں ایک انکہی گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ شہاب جو ہمیشہ اپنی پڑھائی اور پولیس میں جانے کے خوابوں میں مگن رہتا، اب اکثر لائبریری کے اسی کونے میں نظر آنے لگا جہاں زمل بیٹھتی تھی۔ ایک روز ہمت کر کے شہاب نے اس کے سامنے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا، پھر اسے کہنے لگا، زمل جی، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک اجنبی ہوں یا صرف کلاس فیلو کے، لیکن جب سے آپ کو میں نے دیکھا ہے تب سے آپ کی یہ سادگی مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اس ملک کے نظام کو بدلوں، ایک ایماندار پولیس آفیسر بنوں۔ کیا آپ میری شریک حیات بننا پسند کریں گی؟ زمل نے اس کی باتوں کی گہرائی کو محسوس کیا اور مسکرا کر کہا، شہاب صاحب، منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے ارادوں میں سچائی ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن بہت بڑے عہدے پر ہوں گے۔ ان کی یہ ہمت افزائی اور محبت کا سفر کالج کی دیواروں سے نکل کر خوابوں کی تعبیر تک پہنچ گیا۔ شہاب نے دن رات ایک کر دیے تھے، اور جب وہ ایس پی کے عہدے پر فائز ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام زمل کے گھر رشتہ بھیجنے کا کیا۔ لیکن زمل کے گھر کی صورتحال شہاب کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ زمل کا باپ ریٹائرڈ تھا، جو اب اکثر نشے کی تاریکی میں ڈوبا رہتا، اور بھائی شاویز جو واریوں اور برے لوگوں کی محفل کا یار تھا۔ ماں کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ جب شہاب کا رشتہ آیا تو شاویز کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا، آپ کو پتہ بھی ہے یہ کتنا بڑا افسر ہے؟ اگر اس سے زمن کا رشتہ ہو گیا تو ہماری تو زندگی جنت ہو جائے گی، نہ کوئی پولیس والا ہمیں پکڑے گا اور نہ ہی ہمیں پیسوں کی تنگی ہوگی۔ زمل کا باپ جو نشے میں دھت تھا بس سر ہلا کر کہتا رہا، جو کرنا ہے کر لے، بس مجھے میری خوراک ملتی رہے، بیٹی کو تو ایک دن پرائے گھر جانا ہی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے کہ ہمارا بھی ساتھ ساتھ بھلا ہو جائے۔ شہاب نے اپنی سادگی اور زمل کی محبت میں یہ سب کچھ نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے لیے بس زمل کی ذات ہی معنی رکھتی تھی۔ سب کچھ بہت آسانی سے طے ہو گیا، اور پھر ایک انتہائی سادہ مگر پروقار تقریب میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد شہاب نے زمل کا ہاتھ تھام کر کہا، زمل، آج سے تم میری عزت ہو، میں نے تمہیں اپنے پناہ میں لے لیا، لیکن ابھی میری ٹریننگ اور فیلڈ سیٹنگ میں 1 سال باقی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رخصتی 1 سال بعد پوری دھوم دھام سے ہو۔ زمل نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کا اعتبار کیا۔ اس 1 سال کے دوران ان کے درمیان فون پر گھنٹوں باتیں ہوتی۔ شہاب اسے فون کر کے کہتا کہ زمل، میں جب بھی تھک کر ڈیوٹی سے واپس آتا ہوں تو تمہاری آواز سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا کا سکون میرے قدموں میں آ گیا۔ تم میرے گھر کی ملکہ بنو گی، میں نے تمہارے لیے بہت سے خواب سجا رکھے ہیں۔ زمل ہنس کر جواب دیتی، شہاب، میں نے کبھی اتنی خوشیاں نہیں مانگی تھی، بس آپ کی سلامتی اور آپ کا ساتھ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ شہاب اکثر اسے کہتا کہ زمل، تمہارا بیک گراؤنڈ میرے لیے معنی نہیں رکھتا، مجھے صرف تمہاری ذات سے سروکار ہے۔ میں نے صرف تمہیں چاہا، بغیر یہ جانے کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو، لیکن تمہارا دل بادشاہوں والا ہے، اور میں ہمیشہ تمہاری حفاظت ایک سپاہی کی طرح کروں گا۔ زمل نہیں جانتی تھی کہ اس اچانک ملنے والی اتنی زیادہ خوشیوں میں بہت جلد آگ لگنے والی تھی، اور اس میں اس کے اپنے ہی ذمہ دار تھے۔ زمل کا بھائی اکثر سیٹ جلال کے ٹھکانے پر بیٹھ کر جوا کھیلتا اور آدھی رات کو واپس آتا۔ ایک رات شاویز سیٹ جلال کے خفیہ ٹھکانے پر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہا تھا کہ سیٹ صاحب، مجھے کچھ مہلت دے دیں، میں آپ کے پیسے کوڑی کوڑی کر کے لوٹا دوں گا۔ مگر سیٹ جلال نے اپنی سگار کا دھواں شاویز کے منہ پر چھوڑتے ہوئے ایک میز پر رکھی تصویر کی طرف اشارہ کیا جو زمل کی تھی، اور بڑے صفاق لہجے میں بولا، شاویز، یہ جو تیری بہن ہے نا، اس کا روپ ان پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تجھ پر قرضہ تو اب اتنا ہو چکا ہے کہ تو اسے اتارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اگر اپنی جان پیاری ہے تو اسے آج رات میرے پاس لے آ، ورنہ کل تیرا جنازہ تیرے گھر سے اٹھے گا۔ شاویز کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنے خون کے رشتے کے بارے میں سوچا، مگر جوئے کی لت اور موت کے خوف نے اس کی ضمیر کو مار ڈالا۔ اس نے لرزتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سیٹ، وہ آ جائے گی، بس میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہاں سے نکل کر شاویز نے ایک بھیانک منصوبہ بنایا اور گھر پہنچ کر زمل کے سامنے ہانپتے ہوئے گر گیا۔ زمل نے گھبرا کر پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ آپ کی حالت کیسے ہوئی؟ شاویز نے جھوٹی ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔
زمل میں برباد ہو گیا ہوں، سیٹھ جلال کے آدمیوں نے مجھے راستے میں پکڑ لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے ابھی مار دیں گے۔ زمل کا رنگ اڑ گیا، اس نے تڑپ کر کہا، بھائی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی شاہب کو فون کرتی ہوں، وہ پولیس آفیسر ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ کسی کی اتنی جرت، کسی کی اتنی جرت رکھنا ہوگی کہ میرے بھائی کو دھمکائے؟ شاویز نے چپٹ کر زمل کا ہاتھ روکا اور خوفزدہ ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے بولا، نہیں زمل، خدا کے لیے ایسی غلطی مت کرنا، شہاب پولیس والا ہے اور وہ وہاں جائے گا تو مسئلہ ہوگا اور وہ لوگ سب سے پہلے میرا بھیجا اڑا دیں گے۔ اگر تم اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو شہاب کو کچھ مت بتانا، ورنہ میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ زمل بے بسی سے رونے لگی اور پوچھنے لگی، پھر میں کیا کروں؟ شاویز نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، سیٹھ نے کہا ہے کہ اگر تیری بہن آ کر مجھ سے ایک بار مل لے اور یہ یقین دہانی کروا دے کہ ہم بھاگیں گے نہیں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ زمل کی روح فنا ہو گئی، اس نے کہا، بھائی میں غیر مرد سے ملنے کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، شہاب کی عزت کا سوال ہے۔ مگر شاویز نے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی، کیا تمہیں شہاب کی عزت اپنے بھائی کی زندگی سے پیاری ہے؟ زمل اسی کشمکش میں تھی کہ شہاب کا فون آ گیا۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے شہاب کی محبت بھری آواز آئی، زمل کیا کر رہی ہو میری جان؟ تمہاری آواز اتنی بجھی ہوئی کیوں ہے؟ زمل نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک بہت بڑا جھوٹ بولا، شہاب کچھ نہیں، بس ذرا سر میں درد ہے، میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ شہاب نے فکر مندی سے کہا، اتنی رات گئے، اکیلی مت جانا، میں کسی کانسٹیبل کو بھیج دوں؟ زمل نے جلدی سے کہا، نہیں شہاب، وہ شاویز بھائی میرے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ شہاب نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں کل تم سے ملنے آؤں گا۔ فون بند کرتے ہی زمل کو ایسا لگا جیسے اس نے اپنی قبر کھود دی۔ شاویز اسے لے کر اس بدنام ہوٹل کے اندھیرے کمرے میں پہنچا جہاں سیٹھ جلال پہلے سے موجود تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاویز نے زمل کو وہاں چھوڑا اور خود باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ زمل نے دروازہ پیٹا کہ بھائی مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ سیٹھ جلال اپنی کرسی سے اٹھا اور زمل کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولا، واہ، شاویز نے تو واقعی ہیرا پیش کیا ہے۔ زمل نے ہاتھ جوڑ کر رونا شروع کر دیا، سیٹھ صاحب خدا کا خوف کریں، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، میرے بھائی کو معاف کر دیں، چاہے بدلے میں میری جان لے لیں۔ سیٹھ جلال نے ایک مکروہ قہقہ لگایا اور زمل کے قریب آ کر بولا، اگر دینا ہی چاہتی ہو تو اپنے بھائی کے خاطر اپنی ایک رات مجھے دے دو۔ زمل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ انکار کرتی ہے تو بھائی مارا جائے گا، اور اگر ہاں کرتی ہے تو شہاب کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے کٹھن فیصلہ کیا اور کانپتے ہوئے سر جھکا لیا، میرے بھائی کو چھوڑ دیں، میں تیار ہوں۔ سیٹھ جلال کی آنکھوں میں ہوس کی چمک ابھری۔ اس نے جیسے ہی آگے بڑھ کر زمل کا دوپٹہ زور سے پکڑا کہ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ایس پی شہاب اندر داخل ہوا۔ زمل نے جب شہاب کو سامنے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ شہاب نے جب اپنی منکوہہ کو اس بے ردائی کی حالت میں اس بدنام جگہ پر دیکھا تو وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود اسٹک لرزنے لگی۔ شہاب کی آنکھوں میں جو پہلے محبت کے دیے چلتے تھے اب وہاں صرف نفرت اور حقارت کی آگ تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، زمل تم یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہو؟ تم تو اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی نا؟ زمل نے کچھ کہنا چاہا کہ شہاب میری بات سنیں، یہ ایک سازش ہے، مگر شہاب نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی اور دھاڑ کر بولا، خاموش ہو جاؤ، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک نیا جھوٹ ہے۔ میں نے تمہیں اپنی عزت مانا اور تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کوئی رشتہ رکھا جائے۔ زمل نے شہاب کی آنکھوں میں وہ حقارت دیکھی تو اسے لگا جیسے اس کا وجود پاش پاش ہو گیا۔ وہ جیتے جی مر گئی تھی، کیونکہ جس کے لیے اس نے یہ سب کیا وہ بھائی غائب تھا، اور جس کے لیے وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھی وہ اسے بد کردار سمجھ رہا تھا۔ شہاب نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور سرد لہجے میں کہا، آج سے تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ زمل کے حلق میں کانٹے چبھے اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے قریب آئی تاکہ اس کا ہاتھ تھام سکے، لیکن شہاب نے ایک دم منہ پھیر لیا۔ زمل کی سسکی نکل گئی، شہاب کی آنکھیں خون آلود ہو رہی تھیں، اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی تمہارے اور اس سیٹ کے سینے میں ساری گولیاں اتار دوں، لیکن افسوس کہ میں قانون کا پابند ہوں اور ایک مجرم کے لیے اپنا کیریئر تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ زمل نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور ہچکیوں کے درمیان بولی کہ شہاب خدا کے لیے میری بات سنیں، میں یہاں صرف اپنے بھائی کی جان بچانے آئی تھی۔ شاویز بھائی کو اغوا کیا گیا تھا، مجھے مجبور کیا گیا۔ شہاب نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس میں کرب اور نفرت ملی ہوئی تھی اور اس کا بازو جھٹک کر بولا، بس کرو زمل، اپنی اس غلیظ زبان سے بھائی کا نام مت لو۔ تمہارا بھائی تو باہر کھڑا اپنی بہن کی کرتوتوں پر آنسو بہا رہا ہے۔
وہ تو مجھے یہاں لے کر آیا کہ شہاب میری بہن کو بچا لو، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ رنگولیاں منانے ہوٹل گئی ہے۔ سمر کا دماغ گھوم گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہویز نے اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ وہ چلائی، نہیں شہاب، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے خود یہاں لا کر بند کیا۔ لیکن شہاب نے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر سخت لہجے میں کہا، تم جیسی بدکردار عورتیں اپنی گناہ چھپانے کے لیے اپنے اوپر ہی کیچڑ اچھالتی ہیں۔ تم نے میرے پیار کا جنازہ نکال دیا سمل۔ سمل نے تڑپ کر کہا، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو مجھے ابھی طلاق دے دیں، میں اس ذلت کے ساتھ آپ کی منقوہ بن کر نہیں رہ سکتی۔ شہاب کے لبوں پر ایک سپاک مسکراہٹ آئی۔ اس نے زمل کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، طلاق دے کر تمہیں اس گناہ سے آزاد کر دوں تاکہ تم کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی بسا سکو؟ کبھی نہیں زمل، میں تمہیں طلاق دے کر آسان موت نہیں دوں گا، بلکہ میں تمہیں اپنی منقوہ بنا کر تڑپاؤں گا۔ تم دنیا کی نظر میں میری بیوی رہو گی، مگر حقیقت میں ایک ایسی قیدی جس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اس نے فوراً کانسٹیبل کو آزادی دی اور آواز دی اور حکم دیا کہ اس عورت کو پولیس وین میں ڈالو اور تھانے لے کر جا کر اس کا باقاعدہ ریکارڈ درج کرو کہ یہ اس بدنام ہوٹل سے چھاپے کے دوران ان رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ سمل کو جب سپاہی گھسیٹ کر لے جانے لگے تو اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں اندھیرے میں شاہویز اپنا روپ بدل کر چہرے پر رومال لپیٹے وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ سمل نے اسے پکارنا چاہا مگر اس کی آواز سینے میں ہی گھٹ گئی۔ تھانے کی حوالات کی سلاخیں سمل کے مقدر کا نشانہ بن گئی، جہاں ساری رات اسے پولیس والوں کے طنزیہ نظروں اور سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صبح ہوتے ہی شہاب خود اسے لینے آیا، مگر اس کے انداز میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے زمل کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا اس کے گھر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، جہاں محلے دار تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہاب نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، یہ رہی آپ کی بیٹی جس کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آج سے میری طرف سے رخصتی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ عورت اسی گھر میں سڑے گی اور اس کا جنازہ ہی یہیں سے نکلے گا۔ سمل کا باپ جو نشے کی زیادتی کی وجہ سے آپے سے باہر تھا، اس نے جیسے ہی یہ سنا سمل کے بازو سے پکڑ کر اسے صحن میں گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں چلانے لگا، تو نے میری ناک کٹوا دی، کمبخت، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ اس نے زمل پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کر دی، جبکہ شاہویز ایک کونے میں کھڑا مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا، ابا بس کریں، یہ ہماری بہن ہے، غلطی ہو گئی اس سے، حالانکہ وہ اندر ہی اندر اپنی جیت پر خوش ہو رہا تھا۔ شہاب یہ سب منظر دیکھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس کی حنا اور بدگمانی نے اس کے جذبات پر پتھر رکھ دیے۔ اس نے وہاں سے جاتے ہوئے ایک آخری نگاہ زمل کے دروازے پر ڈالی اور اپنے ایک معتدد اہلکار کو اشارہ کیا کہ اس گھر پر نظر رکھنا، یہ عورت کہیں بھاگ نہ پائے۔ شہاب نے گھر جا کر سب سے پہلے زمل کا نمبر بلاک کیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ ساری رات جاگتا رہتا اور کالج کے دور کی وہ تصویریں دیکھتا جہاں زمل کی آنکھوں میں حیا اور سچائی جھلکتی۔ اس نے ایک ماچس کی تیلی جلائی اور ان تصویروں کو جلا دیا، مگر جیسے جیسے کاغذ جلتا شہاب کا اپنا وجود بھی اس میں جھلستا محسوس ہوتا۔ وہ خود سے کہتا کہ شہاب کو دھوکے باز ہے، اس نے تمہاری عزت کا سودا کیا، لیکن پھر وہی معصوم چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، وہ گوری بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ۔ زمل اب گھر کے ایک تاریک کونے میں پڑی رہتی، نہ وہ کھاتی نہ پیتی۔ اس کے وجود پر نیل کے نشان تو بھر گئے تھے، مگر روح کے زخم دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک ایسی زندہ لاش بن گئی تھی جو صرف سانس لے رہی تھی۔ شاہویز اکثر اس کے پاس آتا اور طنزیہ لہجے میں کہتا کہ زمل، اب وہ شہاب کبھی نہیں آئے گا، بہتر ہے کہ تم میری بات مان لو، ورنہ یہ زندگی اور بھی عذاب بن جائے گی۔ شیر جلال بہت پیسے والا آدمی ہے، وہ شہاب سے بھی زیادہ رانی بنا کر رکھے گا، تو تجھے بس تو اسے خوش کر اور وہ ہمیں خوش رکھے گا، اتنی چھوٹی سی تو بات ہے، تیری عقل میں کیوں نہیں آ رہی؟ سمر صرف اسے خاموش نظروں سے دیکھتی جس میں ہزاروں شکوے ہوتے۔ شہاب نے دفتر میں خود کو کام میں اتنا غرق کر لیا تھا کہ اس کے ماتحت اس کے غصے سے پناہ مانگتے تھے، مگر جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے زمل کی وہی التجائیں یاد آتی کہ شہاب میری بات سنے۔ وہ اکثر آدھی رات کو اٹھ کر زمل کے گھر کے چکر لگاتا اور دور سے اس کھڑکی کو دیکھتا جہاں زمل کا سایہ نظر آتا۔ اسے غصہ آتا تھا کہ وہ اس عورت کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے جس نے اسے رسوا کیا، مگر محبت کا وہ سالوں پرانا رشتہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ زمل اب اکثر اپنی ڈائری میں شہاب کے نام خط لکھتی اور پھر انہیں پاڑ دیتی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس کے باپ کا نشہ اور بھائی کا مگر اس کے گرد وہ دیوانے بن چکے تھے جنہیں گرانا اس کے بس میں نہیں تھا، اور شہاب کی جاسوسی کے لیے لگائے گئے اہلکار روانہ اسی رپورٹ دیتے کہ زمل کہیں نہیں جاتی، بس سارا دن دیوار کو تکتی رہتی۔ شہاب یہ سن کر تڑپ جاتا، مگر پھر ہوٹل کا وہ منظر اس کے سامنے آ جاتا اور وہ دوبارہ سے نفرت کی چادر اوڑھ لیتا۔ دکھ کی یہ لہر اب اس موڑ پر پہنچ گئی تھی جہاں دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی میلوں دور تھے،
اور زمل کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی جس نے بہت جلد سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمل کی زندگی کے دن کسی گہری کھائی میں گزرنے والے تھے، پتھر کی طرح خاموش اور بے وزن ہو گئے تھے، لیکن اس کا دل اب بھی شہاب کی یادوں سے آباد تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسے وہ اپنی زندگی کے دن خراب کر رہی ہے، اسے اپنی سچائی بیان کرنی چاہیے اور شہاب کو یقین دلانا چاہیے کہ اس کی محبت میں کوئی نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے پیغام بھیجے گی، اس کانسٹیبل کے تھرو جو اس پر پہرا دے رہے تھے۔ وہ ہر رات کاغذ قلم اٹھاتی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے دل کا سارا حال شہاب کے نام لکھتی۔ وہ لکھتی کہ شہاب، خدا کی قسم میں اس رات صرف اپنے بھائی کا خون بچانے وہاں گئی تھی اور یہ اس کے بھائی کی سازش تھی، اس میں اس کا اپنا بھائی قصور نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ شہاب کو دل سے چاہا۔ اسے وہ اپنے گزشتہ دنوں کے لمحات یاد کرواتی کہ کیسے وہ ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کبھی تمہاری دی ہوئی محبت اور اس پاک رشتے کی توہین نہیں کی، لیکن وہ تمام خطوط شہاب کے دفتر کے ایک ایسے کونے میں پڑے رہتے جنہیں وہ کبھی کھول کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کرتا۔ شہاب اب پہلے سے کہیں زیادہ سخت گیر آفیسر بن چکا تھا۔ اس کا مزاج اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کانسٹیبل اس کے سامنے جانے سے کتراتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے کام میں خود کو غارق رکھتا تاکہ اسے وہ منظر یاد نہ آئے، لیکن جیسے ہی کام سے فراغت ملتی، زمل کا مرجھایا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا۔ ادھر زمل کے گھر کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ شاویز نے جوئے میں گھر کا سارا سکون پھونک دیا اور باقی نشے نے کچن کے چولہے تک ٹھنڈے کر دیے۔ ایک شام شاویز زمل کے کمرے میں آیا اور اسے سلائی مشین پر جھکا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا، زمل، کیا فائدہ ان فضول کوششوں کا؟ اب تو شہاب بھی تمہیں چھوڑ چکا ہے اور گھر میں کھانے کو دانے تک نہیں۔ تم کیوں نہیں میری بات مان لیتی؟ سیر جلال اب بھی تمہیں ملکہ بنا کر رکھنے کو تیار ہے۔ زمل نے سلائی روک کر سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی اپنی سگی بہن کا سودا کرتے ہوئے؟ آپ نے میرا گھر برباد کر دیا، شہاب کی نظروں میں مجھے گرا دیا، اب کیا میری جان لینا چاہتے ہیں؟ شاویز نے ایک دم اس کا ہاتھ مروڑا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر غرا کر بولا کہ زمل، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے شہاب کو سچ بتانے کی کوشش کی یا اس کے پاس گئی تو میں اسی وقت ابا کو، خود کو اور تمہیں جس انجام تک پہنچاؤں گا اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ زمل بے بسی سے رونے لگی اور اس نے اپنا سر مشین پر رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ اب چپکے سے محلے کی عورتوں کے کپڑے سیتی تاکہ چند پیسے کما کر باپ کے لیے روٹی کا بندوبست کر سکے۔ ایک روز شہاب کی گاڑی زمل کے محلے کی اس تنگ گلی سے گزری جہاں کچرے کے ڈھیر لگے تھے۔ شہاب نے شیشے سے باہر دیکھا تو زمل ایک گھر کی دہلیز پر کھڑی کسی عورت سے پیسے لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں گہرے ہلکے اس کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ شہاب کا دل ایک دم تڑپ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ وہی زمل ہے جو کالج میں گلاب کی طرح مہکتی تھی؟ اس نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور دور سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جی میں آیا کہ باہر نکلے اور پوچھے کہ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا، لیکن پھر ہوٹل کا وہ منظر کسی زہریلے ناک کی طرح اس کے دماغ میں ڈسنے لگا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور خود سے کہا کہ شہاب یہ سب اس کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اسے ہمدردی کرنا اپنی توہین ہے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھانے کا حکم دیا مگر اس کے سینے میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ شہاب نے اب خفیہ طور پر سیٹھ جلال کے کاروبار کی فائلیں منگوانا شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس درندے کو قانون کے شکنجے میں ایسا جکڑے کہ وہ دوبارہ کسی کی زندگی برباد نہ کر سکے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ سیٹھ جلال اب بھی زمل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ ایک رات جب زمل بہت زیادہ کام کی وجہ سے نڈھال ہو گئی تو اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شاویز اسے اسپتال لے گیا مگر وہاں بھی اس کی نظریں زمل کی فکر سے زیادہ اس کی سونے کی انگوٹھی پر تھی جو شہاب نے نکاح کے وقت دی تھی۔ شہاب کو جب اپنے مخبر کے ذریعے پتہ چلا کہ زمل اسپتال میں ہے تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ آدھی رات کو اسپتال پہنچا اور وارڈ کے باہر کھڑے ہو کر شیشے سے زمل کو دیکھنے لگا جو آکسیجن ماسک لگائے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ شہاب نے نرس کو بلا کر سختی سے کہا کہ اس مریضہ کا بہترین علاج ہونا چاہیے اور تمام اخراجات میرے اکاؤنٹ سے کٹیں گے، لیکن یاد رہے اسے پتہ نہ چلے کہ یہ سب میں کر رہا ہوں۔ نرس نے حیرانی سے پوچھا کہ سر یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ شہاب نے ایک لمبا سانس لیا اور تلخ لہجے میں بولا، یہ کوئی نہیں ہے، بس ایک انسانی ہمدردی ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو اس کا دل چاہا کہ ایک بار اندر جا کر زمل کا ہاتھ تھامے اور کہے کہ اٹھو زمل، مجھے تم سے اب بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، مگر اس کی انا دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ زمل کو جب اگلے دن ہوش آیا تو اس نے نرس سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ نرس نے بتایا کہ آپ کے بھائی لائے تھے، مگر ایک پولیس آفیسر آئے تھے جنہوں نے آپ کے سارے بل بھر دیے۔
سمل کی آنکھوں میں ایک دم چمک اتر آئی. اسے لگا شاید شہاب نے اسے معاف کر دیا. اس نے کمزور آواز میں پوچھا کیا وہ یہاں ہے؟ نرس نے جواب دیا کہ نہیں، وہ تو رات کو ہی چلے گئے تھے اور انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ کو ان کا نام نہ بتایا جائے. سمر کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا. اسے لگا کہ شہاب اسے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اب اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے سوچا کہ شہاب نے یہ سب شاید اس لیے کیا تاکہ وہ اس پر احسان کا بوجھ ڈال سکے. سمر نے اسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دیکھا اور سسکتے ہوئے کہا کہ شہاب آپ مجھے سزا دیں، مجھے مار دیں، مگر مجھ سے اتنی نفرت نہ کریں کہ میں سانس لینا بھی بھول جاؤں. اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شہاب اس وقت اسپتال کی پارکنگ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ پر سر رکھے رو رہا تھا. فاصلوں کا یہ زہر ان دونوں کی رگوں میں آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اور خاموش اذیت کا یہ دور اب ایک نئے طوفان کی دستک دے رہا تھا. سمر نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ شہاب کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھائے گی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ شہاب کے نزدیک وہ اب ایک بدکردار عورت کے سوا کچھ بھی نہیں. جبکہ شہاب کا شک اب آہستہ آہستہ شاویز کی طرف منتقل ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے اسپتال میں شاویز کو کسی مشکوک شخص سے باتیں کرتے دیکھا تھا. جرم کی یہ کڑی اب آہستہ آہستہ کھلنے والی تھی، مگر اس سے پہلے سمل کو ایک اور بڑی آزمائش سے گزرنا تھا جس کا منصوبہ سیر جلال اور شاویز مل کر بنا رہے تھے. اور شہاب ابھی اس حقیقت سے کوسوں دور تھا کہ اس کی منقوہ کس قدر بڑی قربانی دے کر اسے خاموش سزا دے کاٹ رہی ہے. اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت کو ایک بار پھر آزمائش کی بھٹی میں جلنا تھا تاکہ سونا بن کر ابھر سکے یا پھر ہمیشہ کے لیے راکھ ہو جائے. ابھی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور زمل کی سسکیاں ہسپتال کے ٹھنڈے کمرے میں گونج رہی تھیں جس کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. ہسپتال سے واپسی کے بعد زمل کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ تاریک ہو گئی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بیزاری نے ڈیرا ڈال لیا تھا. وہ ابھی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک گلی کے نکڑ پر اسے شاویز نظر آیا جو ایک کالی چادر اوڑے کسی اجنبی شخص سے تکرار کر رہا تھا. سمر نے غور کیا تو دیکھا کہ اس اجنبی نے ایک موٹا سا لفافہ شاویز کے ہاتھ میں تھمایا، جسے دیکھ کر شاویز کے چہرے پر وہی ہوس زدہ چمک آ گئی. سمل کا دل دھک سے رہ گیا. اس نے سوچا کہ بھائی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جبکہ گھر میں آٹے کا ڈبہ خالی پڑا. ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ شاویز کمرے میں داخل ہوا. اس کے انداز میں ایک عجیب سی اجلت تھی. اس نے زمل کے قریب آ کر انتہائی لجاجت سے کہا زمل میری بہن، اب ہماری غربت ختم ہونے والی ہے. شیر جلال نے ایک بڑی رقم بھیجی ہے جس سے ابا کا علاج کروں گا. تو جانتی ہے ابا روز رات کو درد سے کتنا چلاتے ہیں. اس میں صرف اور صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو. تمہیں بس ایک بار وہاں میرے ساتھ چلنا ہے، صرف آدھے گھنٹے کے لیے. اس کے بعد میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا. سمر کے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا. اس نے مشین پر سے ایک دم اٹھ کر شاویز کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا اور چلائی شرم کرو شاویز، تم بھائی ہو یا کوئی کسائی جو اپنی بہن کو بار بار منڈی میں بیچنے نکل پڑتے ہو. اس دن بھی تم نے مجھے دھوکے سے بھیجا تھا. مجھے اب سب سمجھ آ رہا ہے. شاویز نے اپنا گال سہلاتے ہوئے وحشتناک نظروں سے اسے دیکھا. وہ خرا کر بولا زمل اپنی اوقات میں رہو. اگر میں نہ ہوتا تو شہاب تمہیں استعمال کر کے کب کا طلاق دے کر سڑک پر پھینک چکا ہوتا. ہم جیسے چھوٹے گھرانوں کے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ہم صرف استعمال کے لیے ہوتے ہیں، ایک ٹیشو پیپر کی طرح جس کا دل چاہا استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. ارے شکر کرو کہ سیر جلال تمہاری فکر کر رہا ہے. زمل نے دھاڑ کر کہا وہ مجھے طلاق دے دیتے تو بہتر تھا، مگر تمہاری اس غلیظ زندگی کا حصہ بننا مجھے منظور نہیں. ابھی ان کی یہ تکرار جاری تھی کہ اچانک باہر پولیس کی گاڑی کے سائرن گونجنے لگے. شاویز کا رنگ اڑ گیا اور وہ پچھلے دروازے کی طرف بھاگا. شہاب اپنی ٹیم کے ساتھ گھر میں داخل ہوا. اس نے محلے میں منشیات فروشی کی ایک فرضی اطلاع پر چھاپا مارا تھا تاکہ وہ زمل کے حالات کا اپنی آنکھوں سے معائنہ کر سکے. جب وہ شہر میں پہنچا تو وہاں کی ابتری دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا. ٹوٹا ہوا فرنیچر، دیواروں سے جھڑتا ہوا پلستر اور زمل کی وہ سلائی مشین جس پر ادھورے کپڑے پڑے تھے. شہاب کی نظریں زمل سے ملی تو وقت جیسے تھم گیا. زمل کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے مگر لبوں پر ایک ایسی خاموشی تھی جو ہزاروں شکوے کر رہی تھی. شہاب نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اپنے کانسٹیبل سے کہا کہ پورے گھر کی تلاشی لو، کوئی چیز چھوٹی نہیں چاہیے. وہ خود زمل کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ ساکت کھڑی تھی. شہاب کی نظر ایک پرانے صندوق پر پڑی جو کھلا ہوا تھا. اس نے جب اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خط آیا جس پر خون سے بڑے بڑے حروفوں میں لکھا تھا میں بے گناہ ہوں شہاب. شہاب نے لرزتے ہاتھوں سے اس تحریر کو چھوا اور زمل کی طرف دیکھا جس نے صدمے سے اپنی آنکھیں بند کر لی. شہاب کا جی چاہا کہ وہیں سب کے سامنے اسے گلے لگا لے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے زمل، مگر اس کی وردی اور انا پھر آڑے آ گئی. اسی لمحے ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ سر شاویز پیچھے کے راستے سے فرار ہو گیا ہے.
شہاب نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان، مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے۔ شہاب جب وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ زمل کا باپ نشے کی حالت میں دروازے کے پاس پڑا ہے۔ شہاب نے اپنے سب سے قابل بھروسے کانسٹیبل قدیر کو سائڈ پر بلایا اور تبھی آواز میں حکم دیا کہ قدیر، آج سے تمہاری ڈیوٹی اس گھر کے باہر ہے، سمل بی بی کی حفاظت میں کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور خبردار اگر شاہویز یا سیٹھ جلال کا کوئی بندہ یہاں نظر آئے تو سیدھا گولی مار دینا۔ قدیر نے سر ہلایا جبکہ شہاب تیزی سے اپنی گاڑی سے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے اس بات کا سراغ لگانے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے کہ شاہویز کن کاموں میں ملوث ہے اور اس کا کتنا قصور ہے۔ اس کے دفتر میں ایک دن پہلے ایک مخبر آیا تھا جس نے شاہویز اور سیٹھ جلال کے گھر جوڑ کی ایک فائل اسے دی، جس میں شاہویز کے تمام جوئے کے ٹھکانوں کا ذکر تھا۔ شہاب نے وہ فائل دوبارہ نکالی اور ایک ایک صفحہ غور سے پڑھنے لگا۔ اسے شک ہونے لگا تھا کہ ہوٹل والے واقعے میں شاہویز کا کردار محض ایک گواہ کا نہیں بلکہ ایک ماسٹر مائنڈ کا تھا۔ وہ خود سے کہنے لگا کہ شہاب، اگر زمن سچی ہوئی تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ ادھر شاہویز شہر کے ایک سستے مسافر خانے میں بیٹھا اپنا حلیہ بدل رہا تھا۔ اس نے مونچھیں صاف کر دی اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب شہاب کا شک یقین میں بدل چکا ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے فون پر سیٹھ جلال سے رابطہ کیا اور کہا کہ سیٹھ جلال، کام بگڑ گیا ہے، پولیس میرے پیچھے ہے، مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ دیں۔ سیٹھ نے دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا کہ شاہویز، تم نے میرا پیسہ ڈبویا، اب تم جانو اور تمہارا بہنوئی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ شاہویز نے غصے میں فون پٹک دیا اور شہر چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ سمل رات بھر جاگتی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ گھر کے باہر کوئی موجود ہے۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانکا تو قدیر کو پہچان لیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ شہاب نے اسے اپنی نگرانی میں لے لیا ہے۔ سمل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا کہ شہاب اب میری حفاظت تو کر رہے ہیں مگر مجھ پر اعتبار کب کریں گے۔ شہاب نے اپنے کمپیوٹر پر ہوٹل کی اس رات کی ڈیجیٹل فوٹیج کو دوبارہ سے انہاز کرنے کا حکم دیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے شاہویز کہاں تھا اور اس نے سیٹھ جلال سے کیا بات کی تھی۔ جیسے جیسے ویڈیو صاف ہو رہی تھی شہاب کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا کیونکہ حقیقت اب اس کے سامنے بے نقاب ہونے والی تھی، اور وہ سچ اتنا ہولناک تھا کہ شہاب کی روح کانپ اٹھنے والی تھی۔ سمل کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا اور وہ خود بھی اب خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت خود دے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ابھی تو سازش کے تانے بانے الجھ رہے تھے اور ہر کردار اپنی بگا کی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن شہاب کے دل میں اٹھنے والا طوفان اب سب کچھ بہا لے جانے کے لیے تیار تھا، جس میں شاہویز کا انجام سب سے عبرتناک ہونے والا تھا۔ تھانے کے تفتیشی کمرے کی مدھم روشنی میں سیٹھ جلال کرسی سے بندھا ہوا شہاب کے سامنے موجود تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت قانون کی سرد مہری نہیں بلکہ ایک ذاتی انتقام کی آگ چل رہی تھی۔ آخرکار یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس کی زندگی اور محبت، یہاں تک کہ اس کا ذہنی سکون بھی برباد ہو کر رہ گیا۔ کتنی راتوں سے وہ سو نہیں سکا تھا اس کشمکش میں کہ آخر صورتحال کون ہے۔ شہاب نے بھاری بوٹ کی ٹھوکر سیٹ کے کرسی کو ماری اور اسے جبڑے کو سختی سے دبوچ کر دھاڑا کہ سچ اگل دو جلال، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی پولیس کا نام سن کر کانپے گی۔ سیٹھ جلال جو اب تک خاموش رہنے کی کوشش کر رہا تھا شہاب کے تیز اور غصے کے آگے ٹوٹ گیا اور ہانپتے ہوئے بولا کہ ایس پی صاحب، مجھے معاف کر دیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ سمن کو میں نے نہیں اٹھایا تھا بلکہ اس کے اپنے بھائی شاہویز نے اسے میرے پاس بھیجا تھا۔ اس نے مجھ سے جوئے کے قرض کے بدلے اپنی بہن کا سودا کیا اور خود ہی آپ کو وہاں لے کر آیا تاکہ وہ آپ کی نظر میں ہیرو بن جائے اور سمل کی بھی آپ سے جان چھوٹ جائے تاکہ وہ اسے بار بار استعمال کرتا رہے۔ یہ سنتے ہی شہاب کے پیروں سلے سے زمین نکل گئی، اس کا ہاتھ سیٹھ کے جبڑے سے پھسل گیا اور وہ پیچھے ہٹ کر کرسی پر دھپ سے گر پڑا۔ اس کے دماغ میں زمل کا وہ معصوم چہرہ اور اس کے خون سے لکھے ہوئے وہ الفاظ میں بے گناہ ہوں کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ شہاب کو اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے وہ تمام مظالم یاد آئے جو اس نے اپنی منقوہہ پر ڈھائے تھے۔ اسے اپنا وہ تھپڑ یاد آیا جس نے سمل کی روح کو زخمی کر دیا۔ شہاب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور تھانے کے اسی کمرے میں زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہا تھا کہ شہاب، تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اپنی عزت کو خود بازار میں رسوا کیا۔ شہاب نے فوراً خود کو سنبھالا اور وائرلیس پر حکم دیا کہ شاہویز کی گرفتاری کے لیے شہر کے تمام راستے بند کر دیے جائیں اور ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی جائے جو اسے زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے۔ ادھر شاہویز جو اب تک مغرور تھا، اسے پتہ چل گیا کہ سیٹھ اول
اگل چکا ہے۔ اس نے آخر چال چلنے کا فیصلہ کیا اور اندھیری رات میں سمل کے گھر پچھلے راستے سے داخل ہوا۔ سمل جو جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، شاویز نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر رومال رکھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ شاویز گھبرا کر بولا، سمل اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموش رہو، اب تم ہی میری ڈھال بنو گی ورنہ شہاب مجھے مار دے گا۔ سمل نے ہمت جمع کی اور اپنی پوری طاقت سے شاویز کے ہاتھ پر دانت کاٹ لیے۔ شاویز کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو سمل ننگے پاؤں سڑک کی طرف بھاگی۔ شاویز پیچھے سے چلایا کہ رک جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ سمل سڑک کے بیچوں بیچ ہانپتی ہوئی بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے تیز روشنی والے پولیس کی گاڑی نمودار ہوئی۔ شہاب نے دور سے ہی سمل کو پہچان لیا اور گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی وہ باہر لپکا۔ سمل ٹھوکر کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ شہاب نے اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ سمل نے خوف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ شہاب نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پہلی بار گلوگیر آواز میں کہا کہ سمل مجھے معاف کر دو میری جان، میں گناہ گار ہوں، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ سمل نے جب شہاب کی آواز سنی اور اس کے لہجے میں پچھتاوا محسوس کیا تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسے اتنا کیسے کی؟ شہاب آپ آ گئے؟ اور پھر صدمے اور کمزوری کی وجہ سے اس کے وجود نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ شہاب کے سینے پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ شہاب اسے لے کر سیدھا اپنے سرکاری بنگلے پر پہنچا جہاں اس کی والدہ سمل کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ انہوں نے سمل کو گلے لگایا اور شہاب کو کوسنے لگی کہ ظالم انسان، تو نے اس پھول جیسی بچی کا کیا حال کر دیا ہے؟ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا جس نے معائنے کے بعد بتایا کہ سمل شدید ذہنی دباؤ اور کئی دنوں کے فاقے کشی کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ اگر اسے سکون نہ ملا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہاب نے اس رات ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں نہیں چپکائیں۔ وہ سمل کے سرہانے بیٹھا اس کے زرد چہرے کو تکتا رہا اور اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر روتا رہا۔ جب صبح کے وقت سمل نے آنکھیں کھولی اور خود کو ایک شاہانہ کمرے میں پایا تو اسے سب کچھ خواب لگا۔ شہاب فوراً اس کے قریب ہوا اور اسے پانی پلانے کی کوشش کی، مگر سمل نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور بہت دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا کہ شہاب اب ان احسانات کا کیا فائدہ؟ آپ نے تو اس دن ہوٹل میں ہی میرا سب کچھ چھین لیا تھا، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ ہماری برسوں کی محبت اس لائق بھی نہیں تھی کہ آپ میرا موقف سنتے؟ شہاب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور الماری سے وہ تمام خطوط نکال لایا جو سمل نے اسے لکھے تھے۔ اس نے وہ خطوط سمل کے سامنے رکھے اور خود فرش پر بیٹھ گیا اور ایک ایک خط پڑھ کر سنانے لگا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سمل نے دیکھا کہ وہ تمام کاغذات شہاب کے آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ شہاب نے سمل کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ سمل، میں شاویز کو ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا تک کوئی بھائی اپنی بہن کا سودا کرنے کی جرت نہیں کرے گا، اور میں پوری دنیا کے سامنے تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس لاؤں گا۔ اس نے سب سے پہلے سمل کے باپ کو نشہ چھڑوانے والے سینٹر میں داخل کروایا تاکہ سمل کا گھر سنور سکے، جبکہ دوسری طرف شاویز بارڈر پار کرنے کی کوشش میں پولیس کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ شہاب کے دل میں اب محبت سے زیادہ پچھتاوے کی آگ لگی تھی اور وہ اپنی منقوہہ کے قدموں میں بچ جانے کو تیار تھا، مگر سمل کے دل کے زخم اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ ابھی تو پچھتاوے کا یہ سفر طویل ہونا تھا اور شہاب کو ہر اس آنسو کا حساب دینا تھا جو سمل کی آنکھوں سے اس کی بدگمانی کی وجہ سے گرا تھا۔ ابھی تو انصاف کی جنگ شروع ہوئی تھی جس میں شہاب کو اپنی محبت کو دوبارہ جیتنا تھا اور شاویز کا عبرتناک انجام ابھی باقی تھا جس نے اس کیس کو ایک نئے مقناطیسی انجام کی طرف لے جانا تھا۔ ابھی تو شہاب سمل کے سامنے ایک مجرم بن کر کھڑا تھا اور سمل کی خاموشی اس کی سب سے بڑی سزا تھی جو شہاب کو ہر پل کاٹ رہی تھی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے وفا کی ایک نئی داستان لکھی جانی تھی جس میں اب کوئی جھوٹ اور کوئی سیٹ جلال حائل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب شہاب سچائی کی اس پہلی کرن کو تھام چکا تھا جو اسے منزل تک لے جانی تھی۔ شاویز کی گرفتاری کے بعد فضا میں پھیلا تناؤ اب ایک فیصلے کی منتظر خاموشی میں بدل چکا تھا۔ شہاب نے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شاویز کو ہتھکڑیاں لگوائیں اور اسے اسی ہوٹل کے اسی کمرے نمبر 302 میں لے گیا جہاں اس نے اپنی سگی بہن کا سودا کیا تھا۔ شہاب نے شاویز کو فرش پر پٹکا اور خرا کر بولا کہ دیکھو اس جگہ کو شاویز، یہاں تم نے صرف سمل کو نہیں بیچا تھا بلکہ میری مان اور اپنی غیرت کا بھی جنازہ نکالا تھا۔ بولو اب یہاں تمہارا وہ سیٹ تمہیں بچانے آئے گا؟ شاویز جو اب تک مکر رہا تھا اس کمرے کی دیواروں کو دیکھ کر ٹوٹ گیا اور شہاب کے پیروں میں گر کر ہانپنے لگا کہ شہاب مجھے معاف کر دو، میں جوئے میں ہار گیا تھا، سیٹ مجھے مار دیتا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہاب نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ راستہ تھا شاویز، مگر تم نے وہ چنا جو اب تمہیں سیدھا جیل کی کال کوٹری میں لے جائے گا۔ شہاب نے اس کا اعتراضی بیان ریکارڈ کیا اور اسے قانون کے حوالے کر دیا۔
عدالت کے کٹہرے میں جب زمل کھڑی ہوئی تو شہاب نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور جج کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ جناب علی، زمل وہ عورت ہے جس نے ایک نااہل بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اور میں وہ بدنصیب شوہر ہوں جس نے حقیقت جانے بغیر اس پر انگلیاں اٹھائیں۔ میں آج پورے محکمے اور اس معاشرے کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ زمل میری عزت ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ جج نے تمام ثبوتوں اور سیٹھ جلال کے اعترافی بیان کی روشنی میں زمل کو باعزت بری کیا اور شاویز سیٹھ جلال کو کڑی قید کی سزا سنائی۔ عدالتی کارروائی کے بعد زمل ایک بار اپنے پرانے گھر گئی، جہاں اب اس کا باپ نشہ چھوڑنے کے بعد ندامت کے آنسو رو رہا تھا۔ زمل نے گھر کی دیواروں کو چھوا اور اپنے ماضی کی تمام تلخی کو وہیں دفن کرنے کا عزم کیا۔ شہاب اب زمل کے لیے دوبارہ سے وہی رومانوی شہاب بننا چاہتا تھا۔ اس نے زمل کے لیے بازار جا کر وہی سرخ جوڑا اور زیورات خریدے جو کبھی ان کے خوابوں کا حصہ تھے۔ ایک شام شہاب زمل کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ کھڑکی کے پاس اداس کھڑی تھی۔ شہاب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک دم گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ زمل ہکا بکا رہ گئی۔ شہاب نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ زمل، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے دل کو ایسے زخم دیے ہیں جو شاید کبھی نہ بھریں، مگر کیا تم اس گنہگار شہاب کو ایک موقع اور دے سکتی ہو؟ کیا تم دوبارہ میری دلہن بنو گی؟ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شہاب کو اٹھائے ہوئے مسکرا کر کہا کہ شہاب، اعتبار ٹوٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پر آپ کی تڑپ نے مجھے یقین دلایا کہ محبت اب بھی زندہ ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ شہاب نے اس لمحے اعلان کیا کہ رخصتی اتنی شاندار ہوگی کہ پورا شہر وہ پرانا واقعہ بھول جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ پورے شہر میں ایسی شہاب کی شادی کے چرچے تھے۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور زمل کو جب شہزادیوں کی طرح تیار کر کے آئینے کے سامنے لایا گیا تو وہ خود کو پہچان نہ سکی۔ شہاب کسی روایتی دلہے کے بجائے اپنی پوری پولیس فورس اور بینڈ باجے کے ساتھ بارات لے کر آیا۔ رخصتی کے وقت زمل کا باپ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور روتے ہوئے بولا کہ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ زمل نے اپنے باپ کو گلے لگایا اور کہا کہ ابا، آپ نے اب سچ کی راہ چن لی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ شہاب نے زمل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور جب نکاح نامے پر رخصتی کے دستخط ہوئے تو زمل کی آنکھوں میں خوشی کے قطرے کاغذ پر گرے۔ شہاب نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ زمل تم میری تھی، میری ہو، قیامت تک میری ہی رہو گی۔ گاڑی جب سڑکوں سے گزری تو پولیس پروٹوکول کے ساتھ پھولوں کی بارش ہو رہی تھی اور زمل نے پہلی بار اپنی مرضی اور وقار کے ساتھ شہاب کے گھر میں قدم رکھا۔ گھر پہنچ کر دونوں نے سب سے پہلے ایک ساتھ مصلے پر کھڑے ہو کر نماز شکرانہ ادا کی اور دعا مانگی کہ اللہ ان کے رشتے کو نصیبت سے بچائے۔ شہاب نے زمل کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ اب اس کی تعلیم مکمل کروائے گا اور اسے ایک کامیاب عورت بنائے گا۔ زمل نے مسکرا کر کہا کہ شہاب، اس سارے سفر نے مجھے ایک سبق سکھایا ہے، قربانی صرف رشتوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ شہاب نے جواب دیا، اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے اور اعتبار ہی وہ واحد چیز ہے جو رشتے کو جوڑے رکھتی ہے۔ کچھ دن بعد ایک خوبصورت شام جب وہ دونوں کالج کی اس لائبریری کے باہر بیٹھے تھے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، شہاب نے اپنی بیگ سے وہ دوپٹہ نکالا جو اس ہوٹل کے روم میں زمل کا ملا تھا اور اس پر عطر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ شہاب نے وہ دوپٹہ زمل کے سر پر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری پاک دامنی کی گواہی ہے زمل، جو اب ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کریں گے کہ کوئی شاویز دوبارہ پیدا نہ ہو سکے۔ اگر محبت میں سچائی اور نیت میں پاکیزگی ہو تو خدا بندے کے لیے بند راستے بھی کھول دیتا ہے اور آزمائش کے بعد ملنے والی خوشی کا ذائقہ عمر بھر کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اب ان کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی غم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو صرف سچی محبت کرنے والوں کا مقدر ہوتا ہے۔ زمل صرف ایک عزت دار باوقار بیوی نہیں تھی بلکہ وہ شہاب کی زندگی کی وہ ملکہ تھی جسے اب کوئی طوفان اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا تھا۔ ان کی داستان وفا اب شہر کے ہر اس شخص کے لیے سبق تھی جو دوسروں کی عزت پر انگلی اٹھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ 5 سال بعد ایک سنہری شام کراچی کے ساحل پر اپنے تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اتر رہی تھی، جہاں سمندر کی لہریں ایک مخصوص امنگ کے ساتھ ساحل کی ریت سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ شہاب ساحل پر بچھے ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھا دور افق پر ڈوبتے سورج کی سرخی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ 5 سال پرانی سختی اور بیزاری نہیں تھی بلکہ ایک ایسا اطمینان تھا جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے زندگی کے کٹھن ترین امتحان پاس کیے ہوں۔ اس کے قریبی ریت پر ایک 4 سالہ بچہ جس کا نام انہوں نے ایان رکھا تھا اپنی چھوٹی سی بالٹی سے گھروندہ بنانے میں مصروف تھا۔ شہاب کی نظریں بار بار اپنے بیٹے سے ہوتی ہوئی سامنے سے آتی شخصیت پر ٹک جاتی جو سفید رنگ کے سادہ مگر پروکار لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھی۔
زمل کے ہاتھ میں 2 کافی کے کپ تھے اور اس کے چہرے پر موجود وہ سکون شہاب کے لیے کائنات کی سب سے بڑی جیت تھی۔ زمل نے قریب آ کر ایک کپ شہاب کی طرف بڑھایا اور مسکرا کر کہا کہ شہاب، آپ پھر یادوں کے کسی جزیرے میں کھو گئے ہیں؟ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شہاب نے زمل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور گہرا سانس لے کر بولا کہ زمل، میں یاد نہیں کر رہا بلکہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے جو طوفان ہماری زندگی میں آیا تھا، اگر وہ نہ آتا تو شاید میں کبھی جان ہی نہیں پاتا کہ وفا کی قیمت کیا ہوتی ہے اور تم کس مٹی کی بنی ہو۔ زمل نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ شہاب، وہ وقت زہر ضرور تھا مگر اس زہر نے ہمیں کندن بنا دیا۔ اگر آج ہم یہاں اس سکون سے بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے وہ کالی راتیں ہیں جنہوں نے ہمیں روشنی کی قدر سکھائی۔ شہاب نے کافی کا سپ لیا اور ایان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ تم نے دیکھا زمل، ایان بالکل تمہاری طرح ضدی ہے، اپنا گھروندہ بنانے کے لیے کتنا جنونی ہو رہا ہے۔ زمل ہنس پڑی اور اس کی ہنسی کی آواز لہروں کے شور میں ایک موسیقی کی طرح گھل گئی۔ اس نے شہاب کے کندھے پر سر رکھا اور کہنے لگی کہ یہ ضد نہیں ہے شہاب، یہ تعمیر کا جذبہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے اپنی دنیا خود بسانی ہے۔ شہاب نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو زمل، تم نے بھی تو اپنی دنیا خود بسائی ہے۔ تمہاری NGO آج سینکڑوں ایسی عورتوں کا سہارا ہے جو اپنوں کے دھوکے کا شکار ہوئی۔ جب میں تمہارے آفس جاتا ہوں تو ان عورتوں کی آنکھوں میں امید دیکھتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ زمل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ماضی کی پرچھائیاں لہرائیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ شہاب، جب میں اس رات ہوٹل کے اس کمرے میں اکیلی تھی تو میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں یہاں سے صحیح سلامت نکل گئی تو میں اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے وقف کر دوں گی جن کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دیا اور مجھے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا۔ شہاب نے اس کا ہاتھ چوما اور بولا کہ ساتھ تو تم نے میرا دیا زمل، میں تو اپنی انا کے بوجھ تلے دب کر تمہیں کھو چکا تھا، وہ تو تمہارا صبر تھا جس نے مجھے واپس راستہ دکھایا۔ ان کی گفتگو میں ایک سکوت آیا تو شہاب نے پوچھا کہ زمل، کیا تم نے حال ہی میں جیل سے کوئی خبر سنی ہے؟ زمل کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، پچھلے ہفتے شاویز کا خط آیا تھا، وہ اپنی سزا پوری ہونے کے قریب ہے اور اس نے لکھا ہے کہ وہ اب شہر واپس نہیں آئے گا بلکہ کسی دور دراز گاؤں میں جا کر زمینداری کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اب آئینہ دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شہاب نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ شاویز نے جو بویا وہی کاٹا، مگر مجھے خوشی ہے کہ کم از کم اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہوا۔ انسان جب اپنے گناہ کا بوجھ محسوس کرنے لگے تو سمجھو اس کی واپسی کا راستہ کھل گیا۔ اور تمہارے ابا؟ زمل نے مسکرا کر جواب دیا کہ ابا تو بالکل بدل گئے ہیں، وہ مسجد کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور ایان کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان کا وقت ایسا گزرتا ہے کہ انہیں اپنی پرانی زندگی کی یاد بھی نہیں آتی۔ نشے کی اس لعنت سے نکلنے کے بعد اب وہ ایک نئے انسان بن چکے ہیں۔ شہاب نے ایان کو آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ۔ ایان دوڑتا ہوا آیا اور شہاب کی گود میں بیٹھ کر اپنی ریت سے بھری بالٹیاں دکھانے لگا۔ شہاب نے اسے پیار کیا اور سوچا کہ اس معصوم کو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ماں باپ نے کس آگ کے دریا کو پار کر کے یہ کنارہ پایا ہے۔ شام ڈھل رہی تھی اور ساحل پر روشنیاں جلنا شروع ہو گئی تھی۔ شہاب نے زمل کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور کہا کہ چلو زمل، اب گھر چلتے ہیں۔ رخصتی کے وقت تم نے جو قدم میرے گھر میں رکھا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بابرکت لمحہ تھا۔ زمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ شہاب، محبت صرف پا لینے کا نام نہیں بلکہ اعتبار کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ آج 5 سال بعد میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے صرف ایک دوسرے کو نہیں پایا بلکہ ہم نے خود کو پا لیا۔ وہ دونوں ایان کا ہاتھ تھامے ساحل کی ریت پر چلنے لگے۔ ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشان بن رہے تھے جنہیں لہریں مٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے دلوں پر لکھی گئی وفا کی داستان اب مٹنے والی نہیں تھی۔ شہاب نے زمل کے کان میں سرگوشی کی کہ زمل، کیا تمہیں یاد ہے وہ میرا پہلا اظہار محبت؟ زمل نے مسکرا کر سر ہلایا تو شہاب نے کہا کہ میں نے وہ لمحہ دن، وہ تاریخ، وہ وقت آج تک اپنی ڈائری میں اپنے سب سے قیمتی اثاثے کے طور پر سنبھال کر رکھا ہے تاکہ جب کبھی زندگی میں کوئی اونچ نیچ آئے تو وہ مجھے یاد دلاتا رہے کہ میری محبت کہاں سے ہو کر گزری ہے۔ زمل نے شہاب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ اب مجھے کسی کاغذ پر خون سے بے گناہی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی شہاب، کیونکہ اب میری گواہی آپ کی آنکھیں دیتی ہیں۔ وہ دونوں اپنی گاڑی کی طرف بڑھے جہاں زندگی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس اپیلاگ کا ہر لفظ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سچی محبت کبھی ہارتی نہیں، چاہے اسے کتنی ہی کٹھن راستوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ شہاب اور زمل کی داستان اب صرف ایک داستان کا قصہ نہیں تھی بلکہ ایک جیتی جاتی حقیقت تھی جس نے ثابت کر دیا تھا کہ جہاں اعتبار ہو
وہاں منزلیں خود قدم چومتی ہیں، رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر موجود مسکراہٹیں اندھیرے کو چیر رہی تھیں۔ آیان گاڑی کی پچھلی نشست پر سو چکا تھا اور شہاب گاڑی چلاتے ہوئے بار بار سمل کو دیکھتا، جو پرسکون نظروں سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کی جیت تھی، یہ ان کی محبت کا وہ انجام تھا جس کا آغاز ایک کالی رات سے ہوا تھا، مگر جس کا اختتام ایک روشن مستقبل پر ہوا تھا۔ اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن سویرا ضرور ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان ہمت نہ ہارے اور خدا پر توکل رکھے۔ ان کا گھر اب صرف چار دیواری نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ تھی جہاں اب صرف سکون اور محبت کا راج تھا، اور یہی ان کی زندگی کا وہ خوبصورت حصہ تھا جو ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکا تھا۔